کہ ایک لڑکا ہے جو کہ اٹلی میں مقیم تھا. وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا اٹلی میں. امپرسونیٹ کیا کہ میں ایمبیسی کا نمائندہ ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو ٹائملی دے دوں گا اور آپ کی فیملی کا جو ویزا ہے وہ بھی کنفرم کروا دوں گا. اسی مد میں اس نے پیسے مانگے. وہ نیشنلی جو ہے نا یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. تقریباً 1,10,00,000 کی اس نے ڈیل کی. جس بندے تک ہم پہنچے وہ پتہ چلا کہ پہلے بھی ریکارڈ یافتہ ہے. اسی طرح سائبر فراڈ میں فشنگ ای میلز انہوں نے یوز کی کہ فیک ای میلز جو ہیں وہ جن لوگوں سے کانٹیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کو ایمبیسی کے نام سے سینڈ کرتے تھے میل اور اپوائنٹمنٹ کنفرم کرتے تھے. وہ سارا کچھ فیک ہوتا تھا. السلام علیکم، میں ہوں حسنین چودھری. NCCIA کی جانب سے ایک ایسا گینگ پکڑا گیا ہے جو ایمبیسیز کے افراد بن کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہ صرف پاکستانی سٹیزن بلکہ بیرون ملک جو ہے سٹیزنز کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا اور بڑے عرصے سے جو ہے یہ گینگ ایکٹیو تھا، جس کے لیے جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے اور اس کے 12 ارکان پر مشتمل یہ گینگ میں سے کچھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور باقی جو ہے وہ گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ کس طرح سے آپریٹ کرتا تھا اور اب تک کتنا فراڈ کر چکا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں تفتیشی افسر شاہین وڑائے صاحب. سر بتائیے گا کتنے گینگ تھے اور یہ کیسے ان کا طریقہ کار کیا تھا، کیا کرتے تھے یہ؟ اچھا، بیسیکلی ہمارے پاس ایک کمپلین آئی تھی گجرانوالہ میں کہ ایک لڑکا ہے جو کہ اٹلی میں مقیم تھا. وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا اٹلی میں. اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے اور ویزا کے لیے اس نے اٹلی ایمبیسی میں پرووائڈ کرنے تھے اور وہ اس نے بھجوا دیے. جب اس کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے اس نے کال کی تو آگے سے ایک بندہ بولا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا نمائندہ تو واٹس ایپ کانٹیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اب جو اس بندے نے کال کی تھی وہ بیسیکلی آفیشیل ایمبیسی کا نمبر تھا جس کے اوپر کمپلینر نے کال کی تھی. وہ جب واٹس ایپ پہ اس کا رابطہ ہوا اس بندے سے، اس نے امپرسونیٹ کیا کہ میں ایمبیسی کا نمائندہ ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی، کیونکہ اٹلی ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ نارملی کافی ڈیلے ہوتی ہے، تو میں اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو ٹائملی لے دوں گا اور آپ کی فیملی کا جو ویزا ہے وہ بھی کنفرم کروا دوں گا. اسی مد میں اس نے پیسے مانگے. وہ تقریباً 1,10,00,000 کی اس نے ڈیل کی، لیکن 45,00,000 سم تھنگ جو ہے وہ کمپلینر نے سینڈ کیے اور اس کے بعد اسے فیل ہوا کہ نہ تو میرا کوئی اپوائنٹمنٹ مجھے ملی ہے اور نہ ہی کوئی ویزا لگا. تو اس نے ہمارے پاس کمپلین کر دی. ہم نے جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو اینالائز کیا اور اس کے بعد ریکارڈز منگوائے. واٹس ایپ کا ریکارڈ ہم نے میٹا انکارپوریشن سے منگوایا اور جب واٹس ایپ سے ریکارڈ منگایا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی آئی پی ایڈریس جو ہے وہ PTCL کا یوز ہو رہا ہے. اس کو ہم ٹریس کیا ہم نے اور ٹریس کرنے کے بعد ایکچولی جس بندے تک ہم پہنچے وہ پتہ چلا کہ پہلے بھی ریکارڈ یافتہ ہے اسی طرح سائبر فراڈز میں. تو اس کی جب ہم اس کو اریسٹ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک پراپر گینگ کی صورت میں جو کہ 12 بندے موقع پہ موجود تھے جو ریڈ ہینڈڈلی ہم نے آپریٹ کر رہے تھے، جن کو ہم نے ریڈ ہینڈڈلی اریسٹ کیا. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے یہ ایمبیسی کا کام کرتے رہے، ساتھ میں انہوں نے جرمنی کی ایمبیسی کی بھی بنائی ہوئی تھی اور بھی مختلف کنٹریز کی جو ہے نا وہ ایمبیسیز کی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی. بیسیکلی ایمبیسیز کے نا گوگل آپ جائیں نا گوگل میپس میں، گوگل میپس میں جب آپ سرچ کریں گے نا کوئی بھی لوکیشن تو ایک ہی لوکیشن کے 5-6 پروفائل آ جائیں گے. بالکل ہے. اب وہ ایک تو اوریجنل ہے، باقی جو 3-4 ہیں وہ فیک ہیں. ادھر یہ اپنا نمبر دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. ادھر سے بندے جو ہیں وہ جب انہوں نے کال کرنی ہوتی تھی وہ کال کرتے تھے تو انہیں یہی فیل ہوتا تھا میری ایمبیسی میں بات ہو رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ جو فراڈسٹرز تھے وہ اس گینگ کے پاس، یعنی انہوں نے ریپلیکا مطلب گوگل پہ لوکیشنز بنائی ہوئی تھی، اس طرح کی فیک جو ہے نا وہ بنائی. پھر فشنگ ای میلز انہوں نے یوز کی کہ فیک ای میلز جو ہیں وہ جن لوگوں سے کانٹیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کو ایمبیسی کے نام سے سینڈ کرتے تھے میل اور اپوائنٹمنٹ کنفرم کرتے تھے. وہ سارا کچھ فیک ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے ایمبیسی کی ہی میل کو استعمال کیا، یعنی ریپلیکا کر کے. ریپلیکا بیسیکلی فشنگ ای میلز جو ہے نا وہ انہوں نے یوز کی تھیں. سیم ملتا جلتا نام، جس طرح .it ہے اینڈ پہ تو اس کو وہ لوور کیس میں IT ایڈ کر دیا تو لوگوں کو یہی لگا کہ یہ جی IT سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلینٹ جو ہیں یا وکٹمز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جوائن کر رہے ہیں انکوائری. اب تک کتنے کمپلینٹ آ چکے ہیں اور کتنا فراڈ سامنے آ چکا ہے؟ بیسیکلی گجرانوالہ میں ہم جو ہے وہ جب انیشیٹ کیا تھا ایک FIR ہم دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کمپلینٹس جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ جو سرکلز ہیں ادھر سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اوور آل پاکستان ان لوگوں نے فراڈ کیا ہے. تو وہ انویسٹیگیشن جاری ہے. وہ تخمینہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا آلموسٹ جو ہے نا وہ کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ بھی اب تک جو آپ کے پاس کیسز آئے ہیں اس میں کتنا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں ابھی جو ہے نا وہ جو ہمارے پاس گجرانوالہ میں ہے وہ 2 انکوائریز اس وقت تھیں، جس میں سے
تقریباً ایک جو ہے وہ 45 لاکھ سم تھنگ ہے اور ایک جو ہے وہ 16 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا ٹوٹل مطلب ہے کہ 6 ملین کروڑوں میں جائے گا یہ جس طرح سے. اور یہ کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے, اور یہ کیسے کہ 12 لوگ تھے, تو 12 لوگ کیسے ورکنگ کرتے تھے, مطلب ہر ایک کی ڈفرینٹ ڈومین تھی؟ یہ بیسیکلی جو کچھ لوگ تھے جو کہ بناتے تھے گوگل ای میلز وغیرہ فیک. ٹھیک ہے, دین گوگل اس کو گوگل بزنس پروفائل میں کنورٹ کرتے تھے, کیونکہ آپ گوگل میپ میں جو ہے وہ بزنس پروفائل کے علاوہ نہیں ایڈ کر سکتے, وہ بناتے تھے. پھر جو لوگ کال کرتے تھے, پہلے ایک کالر بیٹھا ہوتا تھا وہ ڈیل کرتا ہے, پھر جو واٹس ایپ والا ہے وہ الگ بنتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے, اور اسی طرح ان کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہائرارکی ہے. اور ابھی ریسنٹلی یہ جو ہے وہ عمان کے نیشنلز جو ہیں ان کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے اور سعودیہ میں فراڈ کر رہے تھے ان کی یہ پوسٹ پیڈ سموں کے نام پہ. اچھا, یہ سارے سٹیزن جو باہر کے ممالک یہ صرف پاکستانی تھے یا کوئی انٹرنیشنل سٹیزن بھی ہے جس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا؟ بیسیکلی جو ابھی ان سے ہمیں ریکوریز ہوئی ہیں ان سے تو یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ موبائلی ایک سم ہے, پوسٹ پیڈ سم ہوتی ہے, اس کے تھرو جو ہے نا وہ لوگوں کو کال کرتے ہیں. ایک دو بڑے اچھے عربی بولنے والے ہیں ان کے پاس, اور وہ جو ہے نا لوگوں سے لینگویج پروفیشنل لوگ بھی رکھے ہیں, لینگویج پروفیشنل ہیں. ایک انگلش بڑی اچھی بولتا ہے, وہ سنگاپور کے لیے ہے, اور ایک ہمیں سنگاپور کا پولیس کا یونیفارم ان سے ملا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کو ویڈیو کال کر کے خود کو امپرسونیٹ کرتے تھے سنگاپور پولیس کا. تو ان کا جو دائرہ کار ہے وہ جسٹ مطلب جو ہے نا ابھی کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے, انٹرنیشنلی جو ہے نا یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اب تک کتنے ملکوں کا آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آ چکا ہے؟ جو ہمیں پتہ چلا ہے اس میں ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق عمان ہے, ٹھیک ہے, سعودی عربیہ ہے, اور اس کے بعد سنگاپور ہے. ٹھیک ہے, دین پاکستان جو ہے نا وہ تو, اور اٹلی کا آپ نے جیسے بتایا, اٹلی کی بیسیکلی نا ایمبیسی کو امپرسونیٹ کر رہے تھے. اٹلی کے سٹیزنز کو وہ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں آئی. اٹلی کی ایمبیسی جو پاکستان میں اویلیبل ہے اس کو امپرسونیٹ کر کے ہمارے لوگوں کو فراڈ کر رہے تھے. یا اگر کوئی پاکستانی کہیں باہر کسی کنٹری میں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کو کس طرح سے فراڈ, ان سے کیا لیتے تھے, مطلب پیسے کس طرح؟ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو موڈس اپرنڈائی ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو سمیں ہوتی ہیں نا پوسٹ پیڈ سمز, وہ پوسٹ پیڈ سمز جو ہیں ان کے نمبرز نکالتے ہیں ڈفرینٹ ایپس کے ذریعے. یہ جو سعودی عربیہ اور عمان ہے, وہاں کی جو ہے نا عمان ٹیل کمپنی ہے عمان کی, اور سعودی عربیہ کی ایک موبائل کے نام سے جو ہے نا وہ کمپنی ہے جو کہ یہ ٹیلی کام کمپنی ہے جو پوسٹ پیڈ سم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ فری ایپس اویلیبل ہیں پلے اسٹور پہ, گوگل وغیرہ پہ. اس سے جو ہے نا یہ سوشل انجینئرنگ کرتے ہوئے نمبر نکالتے ہیں, ان سے چیک کرتے ہیں کہ ان کا پوسٹ پیڈ کا بقایا جو بیلنس ہے وہ کتنا ہے. اب اگر کسی پوسٹ پیڈ کا سپوز بیلنس ہے کوئی 5,000 ریال, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے جو ہے نا وہ نظر میں آ گئی ہے, تو ان کے پاس ایک پروفیشنل عربی بولنے والا بندہ ہے, وہ کال کرے گا, کال کر کے اس سے او ٹی پی لے گا. او ٹی پی لینے کے بعد وہی جو پیسے ہیں ان سے ایک لائکی ایپ ہے, لائکی ایپ پہ جا کے ڈائمنڈ خریدے گا. ٹھیک ہے, اور ڈائمنڈ خریدنے کے بعد وہ سعودیہ میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, اور اماؤنٹ جو ہے وہ پھر کسی اور وجہ سے پاکستان لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح سے جو ہے یہ انٹرنیشنلی اس کا اسکوپ ہے. ٹھیک ہے, جس میں یہ بھی کر رہے ہیں. بٹ ان پاکستان انہوں نے جو چیزیں کی ہیں وہ بڑے لوگوں کو انہوں نے فراڈ کیا. ایون کہ ایمبیسی سیلف جو ہے وہ ایک ایمبیسی نے بھی کمپلین کی آپ کو اس والے سے؟ اس حوالے سے NCCIA میں آئی تھنک سو اسلام آباد میں کمپلینٹ ہے, بٹ گوجرانوالا میں. اور ایک اور انہوں نے کہا کہ نمبر ڈائیورٹ کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹر صاحب نے بتایا وہ کیسے کیا؟ بیسیکلی انہوں نے جو ایک ریلیونٹ کمپنی ہے جن کا نمبر چل رہا تھا ایمبیسی میں, ان کو ای میل کی ہے, ایک فشنگ ای میل. ٹھیک ہے, یعنی جعلی فیک. ان کو لگا کہ یہ واقعی آفیشیل اٹلی ایمبیسی کی طرف سے ہمیں آیا, بٹ وہ آفیشیل نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اس کی ای میل سے ڈرافٹ جو ہے کمپلیٹ وہ ریکور ہوا, اور وہ جو ہے وہ اس نے سینڈ کیا کہ کال فارورڈنگ ایکٹیو کی جائے میرے اس نمبر پہ, جو کہ اس نے ایک ٹیلی نار کا نمبر دیا, اور اس پہ کال فارورڈنگ ایکٹیو کروانے کا کہا. اور دوران تفتیش اس نے یہ چیز, ملزمان نے یہ چیز مطلب یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ ان کے پاس کچھ عرصہ وہ موبائل جو ہے وہ جو آفیشیل ایمبیسی کا نمبر ہے وہ چلتا ہے. اب فارورڈنگ کا یہ تھا کہ بندہ کال کرتا ہے, کوئی آگے سے اٹینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ ڈائیورٹ ہو کے کال ان کے پاس آ جاتی تھی. تو اس طرح کئی لوگ جو ہے وہ جو انوسینٹ تھے وہ ان کے ہتھے چڑھے, اور انہوں نے پھر ان کا جو ہے نا وہ
ان کے خوابوں کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ فراڈ. اچھا یہ جو سنگاپور والا آپ نے بتایا کہ وردی ملی سنگاپور پولیس کی، وہ پولیس والا بن کے کیا کرتے تھے؟ بیسیکلی جو ان میں جو انگلش اسپیکر تھے، جو اچھی انگلش بولتے تھے، وہ گوگل میٹ وغیرہ پہ جو اپلیکیشن ہے ادھر سے سنگاپور کے جو نیشنل ہیں ان کو کال کرتے تھے، اور کال کرنے کے بعد ان کا بھی سیم سموں کا ہی سین تھا. ٹھیک ہے، کہ ان کی سمز جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ کی جو ہے نا وہ غلط ایکٹیویٹیز میں یوز ہو گئی ہیں، انلیگل ایکٹیویٹی میں ہوئی ہیں، اور آپ پہ کیس چلے گا، اور کیس سے جو ہے نا وہ آپ ان کو بلیک میل کرتے تھے، ڈراتے تھے. وہ اس طرح کر کے یونیفارم پہلے اس نے پہنا ہوتا تھا، ویڈیو کال پہ ہوتا تھا، تو وہ لوگ جو ہے وہ ان سے کنفرمیشن کی مد میں کہ آپ کی آئیڈینٹی کنفرم کرنی ہے، ان کا جو اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ ہے یا ویزا کارڈ ہے اس کی پکچر لے لینا. ٹھیک ہے، اور اس پکچر سے پھر جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کر لینا، یا اس طرح کی چیزیں کر کے پاکستان میں چیزیں جو ہے نا وہ لے آنا. تو یہ ان کا اکاؤنٹس پاکستانی کرنسی میں تھے یا کوئی دوسرے اکاؤنٹس بھی تھے؟ اچھا، بیسیکلی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہم نے ان کے شناختی کارڈ نمبرز کے اگینسٹ سارے جو ہیں وہ ریکارڈز منگوائے ہیں، اور کچھ پینڈنگ ہیں، ابھی وہ تفتیش چل رہی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ وہ ہمیں کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے اکاؤنٹ تھے ان کے؟ ڈیجیٹل کرنسی کے جو ہے وہ فرانسک کے لیے ڈیٹا گیا ہوا، اور وہ جو ہے نا وہ بھی اس سے ریکور ہو جائیں گے. اور جس طرح کا لیول ہے ان کی تعلیم کیا ہے، مطلب یہ ان میں کوئی آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں یا کوئی ویسے بھی ہیں؟ اچھا، اس میں جو مین سرگنا ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہا تھا، اس نے 4تھی کلاس سے چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی چوتھی پاس؟ ہاں، 4تھی سے چھوڑا ہوا اس نے. ان پڑھ ہے بالکل، سمجھ لیں. اوور آل جو ان کی ایوریج آپ لیں تو 6ٹھی 7ویں سے اوپر کوئی نہیں. ایون کہ میٹرک ساری ان پڑھ ہے. انگلش جو اسپیکر ہے وہ پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا، یہ سارے وہ پارٹنرز ہیں. بیسیکلی 4 جو مین لوگ ہیں وہ پارٹنرز تھے، باقی جو لوگ تھے وہ ہائر تھے. ان کی پے تھی منتھلی، جو کہ ڈائلنگ کا کام کرنا ہو یا یہ ساری چیزیں کرتے تھے. ساتھ میں ان کی کامیاب فراڈ کی اٹیمپٹ پہ پرسنٹیج تھی. فار ایگزامپل میں نے کسی نے انٹری کر لی ہے تو اس پہ پرسنٹیج، اب اگر میں 10 نمبر لگا رہا ہوں، 10 میں سے ایک جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اب اس کی مجھے پرسنٹیج میں ملے گی. یعنی فکس سیلری بھی ہے 7%. تو جو پارٹنرز تھے ان کی ایکول پارٹنرشپ تھی؟ ہاں، ان کی ایکول پارٹنرشپ تھی. ٹھیک ہے، وہ ابھی سارے جو ہے وہ مل کے یہ چیز، اور ادھر اسلام آباد میں پراپر ایک 1.5 کنال کا گھر لے کے، اور بڑا مطلب ہائی لیول کا، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو ان کا منتھلی ایکسپینس کتنا اپروکسیمیٹ جو یہ کر رہے تھے؟ میں نے گھر جو ابھی تک ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں، جو گھر ہے اس کا بھی کرایہ آلموسٹ جو ہے نا وہ 180 کے قریب تھا. ٹھیک ہے، 1,80,000 کے، اور آلموسٹ اے سی ہر روم میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، چل رہے تھے، یعنی کہ 10 لاکھ کے قریب ہو سکتا ہے پاسبل. اچھا، ان کا اوور آل بتائیے گا کہ اب تک کتنے ملزمان گرفتار ہیں اور کتنے رہ گئے ہیں؟ بیسیکلی 12 ملزمان ہم نے موقع سے گرفتار کر لیے. ٹھیک ہے، اب ان سے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ ان کے اور بھی ساتھی ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. پھر انہوں نے اپنے الگ گینگز بھی بنائے. ٹھیک ہے، ایک یہ تو کر ہی رہا تھا، لیکن شروع میں یہ اکٹھے تھے، آئیڈیا اسی بندے کا تھا. پھر آپس میں ان کے کوئی مسائل بنے، وہ الگ سے کرنا شروع ہو گئے، تو وہ بھی ایگزسٹ کرتے تھے. تو ان کے پیچھے ہم ہیں، چھاپے وغیرہ مار رہے ہیں، تو ان کو بھی جلد ہی سلاحوں کے پیچھے انشاءاللہ ہوں گے. چلو، تھینک یو.